تو سیدنا عمر نے خود تو مسجد میں تراویح جماعت سے پڑھی نہیں ہے. یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے حضرت عمر کو بھی بدنام کروایا ان پہ جھوٹ باندھ کے کہ جی انہوں نے یہ شروع کروائی تھی تو ہم نے یہ کرنی. انہوں نے بولا اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات میں اکیلے گھر میں وہ پڑھتا ہے آخری وقت میں. نبی اسلام نے فرمایا کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے نفلی. اچھا علی بھائی، یہ تراویح کے معاملے میں سنی شیعہ اختلافات کیا سیدنا عمر کی وجہ سے اختلاف کیوں ہے؟ شیعہ حضرات تراویح کے معاملے میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ سیدنا عمر کی وجہ سے نہیں ہے، سیدنا عمر کے ماننے والوں کی وجہ سے. سیدنا عمر کا تو موقف آلموسٹ شیعہ والا ہی ہے. یہ بڑی حیران کن بات. جی 2010 نمبر حدیث پڑھ لیں آپ صحیح بخاری کے اندر کہ سیدنا عمر سے پہلے نبی الاسلام کے مبارک دور میں آپ نے 3 دن تراویح کی جماعت کروائی، اس کے بعد نہیں کروائی. اور بخاری مسلم کے الفاظ قیام اللیل، جی قیام اللیل، ہاں اس زمانے میں قیام اللیل کا ورڈ استعمال ہوتا تھا. تراویح کہتے تھے، تراویح بھی استعمال ہوتا ہے، وتر کی نماز بھی ہے. اس کے بعد نبی الاسلام کی وفات جب ہو گئی تو ان اٹینڈڈ رہا یہ معاملہ سیدنا ابوبکر کے دور میں. سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں ان اٹینڈڈ رہا، لیکن لوگ ٹولیوں کی شکل میں اپنی اپنی جماعت مسجد میں کرواتے تھے. ظاہر ہے سارے تو حافظ نہیں تھے. پھر بخاری کے الفاظ ہیں سیدنا عمر ایک دفعہ مسجد میں آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ایک امام مقرر کر دوں اگر ان کو پڑھنا ہی ہے مسجد میں. پھر انہوں نے تمیم داری اور ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی اور الموطا امام مالک میں کہ 11 رکعتوں کا حکم دیا. بخاری میں تو صرف ہے کہ ڈیوٹی لگائی، وہاں رکھتے بھی موجود ہیں. اور پھر اگلے دن جب آئے تو وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جس سے وہ بدعت بھی نکال لیتے ہیں. بدعت تو تب تھی جب نبی الاسلام نے نہ کی ہوتی. اچھا نیا کام جو میں نے بدعت ہے ہی نہیں. جی سنت کو رینیو کے معنوں میں انہوں نے کہا. اور پھر آپ وہاں سے چلے گئے ایک جملہ بولتے ہوئے. کیا انہوں نے بولا اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات میں اکیلے گھر میں وہ پڑھتا ہے آخری وقت میں. جی تو سیدنا عمر نے خود تو مسجد میں تراویح جماعت سے پڑھی نہیں ہے. سیدنا عمر کبھی بھی اس سنت کو اس طریقے سے جاری نہیں کر سکتے تھے جسے نبی الاسلام نے اس طریقے سے مشروع نہیں فرمایا. یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے حضرت عمر کو بھی بدنام کروایا ان پہ جھوٹ باندھ کے کہ جی انہوں نے یہ شروع کروائی تھی تو ہم نے یہ کرنی. انہوں نے شروع کروائی تھی ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن نہیں آتا وہ پڑھیں. انہوں نے کہا پرائورٹی ہے اپنے گھر میں پڑھو. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم. مرد جو فرض نماز کے علاوہ نماز نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے اس کی وہ نماز مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا مردوں سے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر میں پڑھا کرو، اس سے برکت ہوتی ہے. یہ 3 حدیثیں ہیں، تینوں متفق علیہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو یہ حضرت عمر کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی جو بدنامی کروائی یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے کروائی. اب آ جائیں شیعہ کی طرف. شیعہ قیام اللیل کے منکر نہیں ہے. شیعہ قیام اللیل کے منکر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں رات کو قیام ہو، وہ کہتے ہیں یہ آرگنائز طریقے سے جو آپ نے شروع کروا کے اس چیز کو جو نبی الاسلام نے اس کو اس طریقے سے پسند نہیں فرمایا تھا. یہ جزوی بات تو درست ہے کہ بخاری مسلم میں ہے نبی الاسلام ناراض ہو گئے جب لوگ جمع ہوئے نے کہا یا رسول اللہ میں جماعت کریں. آپ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے تم پہ فرض نہ کر دیجئے.